مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کی بڑی شکر گزاری کرتا، میرا نام پاسٹر شوز اقبال ہے، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا کہ خدا نے جو اپنے بندہ کو چینل دیا جس کا نام جیزس دا وے آف لائف ٹی وی ہے، تاکہ میں اس کے ذریعہ سے خدا کی آواز خدا کے لوگوں تک پہنچا سکوں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو اس کی سنتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جتنے مردے میری آواز کو سنیں گے وہ جئیں گے۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے شکر گزاری کے بارے میں، کیونکہ میرے عزیزو شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جب ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ برکتیں جو ابلیس نے ہماری زندگیوں سے چھین لی ہیں، ان برکتوں کو خدا جو ہے وہ جاری اور ساری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آئیں ہم خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ اس حوالہ کو پڑھیں گے۔ پہلا تسالونیکیوں اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت سے لے کر میں آپ کے ساتھ 18ویں آیت تک جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، سب بولے آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے میرے عزیزو کہ خدا نے ہمیں پھر سے اپنے خادم کو یہ جو ہے موقع فراہم کیا تاکہ میں خدا کے کلام کو آپ تک شیئر کر سکوں، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا کہ جو بہن بھائی خدا کے کلام کو جو ہے وہ سنتے ہیں، اور یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا آپ کو زبردستی سے اپنی بلیسنگ سے جو ہے وہ بھرے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے عزیزو شکر گزاری کا جو کرنے کا طریقہ ہمیں بائبل مقدس کے اندر جو سکھایا گیا ہے، وہ خدا کے بندہ داؤد نے جو ہے وہ شکر گزاری کا طریقہ جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کر کے جو ہے وہ سکھایا ہے۔ اور جب ہم خدا کے بندہ کی زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے کہ جب ہم اپنے رب کا، اپنے مالک کا، جس نے ہمیں سانسیں دی ہے، جس نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے، جس نے ہمیں ہر روز نیا دن خدا ہمیں سکھاتے ہیں، کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ جیتے جی ہم اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر رحلت فرما جاتا ہے، پھر اس کے پاس یہ موقع اس کو نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکے، اپنے مالک کو یاد کر سکے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو۔ پولس رسول خدا کے خادم فلپیوں کے علاقہ کے اندر اس بات کو یوں لکھتے ہیں کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ دیکھیں کس قدر خوشی اور شادمانی کی بات ہے، کس قدر خدا کا بندہ جو ہے وہ قید کے اندر ہے، کس قدر وہ مشکلات کے اندر ہے، پریشانی کے عالم کے اندر ہے، جو ہے وہ مصیبت کی حالت کے اندر ہے، پھر بھی خدا کے چاہنے والوں سے جو ان کو یوں ٹیچ کر کے سکھا رہے ہیں کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ یہاں پر لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو۔ میرے عزیزو انسان اس جو ہے وہ جو دن بہ دن مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور انسان اس قدر ٹینشنوں کے اندر جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ ٹینشنوں کے اندر جو ہے زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟
کیونکہ یاد رکھیں جس مقصد کے لیے آپ کے اور میرے مسیحا نے آپ کو جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور کلام کے اندر یسایہ کے حوالہ کے اندر لکھا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے، شکر گزاری کرے۔ ہم خود خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کو یاد کرنے سے، اس کی وڈیائی کرنے سے۔ یہاں پر لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو۔ دعا کے ذریعہ سے ہمارا رابطہ آسمانی باپ سے ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعہ سے ہم اپنے دل کا حال اپنے مالک کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے، جو بچانے والا ہے، مہیا کرنے والا ہے، مددگار ہے، شاہوں کا شاہ ہے، دنیا کا نور ہے، اچھا چرواہا ہے، کائنات کا منبع انوار، یتیموں کا باپ، گناہگاروں کا یار، اچھا پاسبان، راہ حق، راہ شافی، یا خدا کا شیر بھبر، بھسما ربنا یسوع المسیح الہی سجود وجہی الدنیا بالآخرت، آقا نامداد، فہر مجوزات، باعث تحلیق کائنات، مالک امروز جزا، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا، مظاہر کبریا، مالک دنیا، رب عالمین ہے۔ اور جب ہم اپنے دل کا حال اپنے مالک کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے عیاں کریں گے تو خداوند خدا ہمیں بلیس کریں گے۔ ہمارے دل کے اندر جتنی بھی ٹینشنیں ہوں گی، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، خداوند خدا شکر گزاری کرنے سے خدا ان ٹینشنوں کو نکال کر اپنے اطمینان سے بھر دیں گے۔ جیسے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، ایسا اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی۔ وہ اطمینان میرے اور آپ کے بادشاہ یسوع مسیح کے پاس ہے جب آپ اس کی شکر گزاری کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اس کی 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ ہم اس سٹوری کو جانتے ہیں کہ کس قدر خدا کے خادم جو ہے وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر عجیب عجیب کام ہوئے، اور اس حوالہ کے اندر ان کے اوپر مصیبت آئی ہے، اور وہ جو ہے وہ قید کے اندر ہے، ان کے کپڑے جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں، ان کے بدن سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ بہ رہا ہے اور درد ان کے بدنوں کے اندر ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا خدا کی کر رہے ہیں، شکر گزاری خدا کی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ ان وہ مصیبت کی حالت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، اور جو ہے اس قدر ان کو جو ہے وہ شیطان نے جو ہے وہ ستایا ہے، پریشان کیا ہے، لیکن ان کی روحوں کے اندر جو تازگی ہے، ان کی روحوں کے اندر جو شادمانی ہے، اور وہ اپنے پورے روح کے ساتھ جو ہے وہ پرستش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا، شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا، وڈے وڈے کم جو کردا شکر کرو تسیوں سے دا، وڈے وڈے کم جو کردا شکر کرو تسیوں سے دا، جس نے ہے آسمان بنائے رحمت دی ہے صدا، جس نے ہے آسمان بنائے رحمت دی ہے صدا، شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا۔ میرے عزیزو،
وہ یوں خدا کی حمد کر رہے ہیں، اور جب وہ حمد کر رہے تھے اور قیدی جو ہے ان کی پرستش کو جو ہے وہ سن رہے تھے، اور قیدی اپنے ذہنوں کے اندر سوچ رہے تھے یہ کیسے قیدی ہے، ان کو اس قدر جو ہے وہ سزا ملی ہے، مصیبت کے اندر ہے، لیکن پھر بھی یہ خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ جیسے میرے عزیزوں موسیٰ جو ہے وہ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، اور بنی اسرائیل کو خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا، خدا نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ چپ چاپ جو ہے وہ میری شکر گزاری کر، چپ چاپ کھڑا رہ، اور بحر کلزم کے خدا نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب انہوں نے شکر گزاری خدا کے بندہ نے کی تو خدا ان کا جلال ظاہر ہوا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب انہوں نے شکر گزاری کی ہے تو بڑا بھونچال آیا، قید خانہ کی نیو جو ہے وہ کھل گئی، سب دروازے کھل کے شکر گزاری کرنے سے سب دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ دروازے جو ابلیس نے آپ کے لیے بند کر دیے ہیں، وہ شکر گزاری کرنے سے وہ دروازے یہوہ خدا، یہوہ پاک خدا، یہوہ جو ہے وہ قادر مطلق خدا وہ آپ کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ کب؟ جب آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر شکر گزاری کرنے سے خدا ان کا جلال ظاہر ہوا۔ میرے عزیزو شکر گزاری کرنے سے خدا ان کا کیا ہوتا ہے؟ جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں سٹوری کو کہ یہ سٹوری جو ہے کوڑ کی بیماری ایسی بیماری ہے جب کسی جو ہے جس بھی بدن کے اندر داخل ہوتی، اس بدن کو چھوتے ہی وہ بیماری اس کے بدن کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتی۔ یہاں پر 10 کوڑی یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، اور متی کے انجیل کے اندر 1 کوڑی یسوع مسیح کے پاس آیا، اور جب یسوع مسیح کے پاس آ کر اس نے یسوع مسیح کو جو ہے وہ سجدہ کیا ہے، یسوع مسیح کا شکر ادا کیا ہے، یسوع مسیح کو اس نے پورے دل سے ویلکم کیا ہے، یسوع مسیح کو پورے دل سے اس نے مانا ہے، اور جب یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ کو بڑھانے کے لیے اس کوڑی کو چھوا، اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ اپنے دل کے اندر مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنا شروع ہو گئے، وہاں پر جو ہے وہ سردار کاہن تھے، فقی اور فریسی تھے، اور جو عام لوگ تھے وہ اپنے دل میں یوں کہنا شروع ہو گئے اب مزہ آئے گا۔ اس یسوع کو نہیں پتا کہ یہ بیماری کیسی بیماری ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ وہ وہاں پر وہ کھڑا ہے جو حل مشکلات ہے، اور یسوع مسیح نے اس کو شفا دی۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کے پاس 10 کوڑی آئے ہیں، اور جب 10 کوڑ کی بیماری ایسی بیماری ہوتی جس کو بھی لگ جاتی اس کو ماں باپ سے جدا کر دیا جاتا، بہن بھائیوں سے جدا کر دیا جاتا، اور اس کے بچوں سے اگر اس کی شادی جو ہے وہ ہو، اگر اس کی شادی ہوئی ہو تو اس کی بیوی سے بھی جو ہے اس کو جدا کر دیا جاتا، اس کے معاشرے سے اس کو نکال دیا جاتا، اس کی کوئی جو ہے وہ عزت نہ کرتا، اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ اس قدر یہ مشکل اور پریشانی کی جو ہے وہ بات تھی۔ 10 کوڑی جب یسوع مسیح کے پاس آئے، انہوں نے یہاں پر لکھا ہے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسوع اے صاحب ہم پر رحم کر۔ جب وہ یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے، انہوں نے شکر گزاری کی ہے، بلند آواز سے خدا کی تعریف کی ہے، تمجید کی ہے، التماس کی ہے، فریاد کی ہے، منت کی ہے کہ اے مالک ہماری کیا کر جی مدد کر، کیا کر جی ہماری مدد کر۔ اور میرے عزیزو جو اس وقت کے جو سردار کاہن تھے جب وہ کسی کوڑی کو دیکھتے، ٹھیک ہے، اور دور سے کہہ دیتے اسے پتھروں سے سنسار کر دیا جائے، اور انہیں جو ہے وہ جو کوڑیوں نے جو ہے اپنے دل میں یہ سوچا ہوگا کہ کیا کہیں یہ سردار کاہن ان دوسرے سردار کاہنوں کی طرح تو نہیں ہے
کیونکہ عبرانیوں کے ہاتھ کے اندر لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا، بس آؤ ہم خدا کے فضل کے تحت کے پاس دلیری سے چلے اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ جب یسوع مسیح کے پاس کوڑی آئے تو یسوع نے کہا جاؤ اپنے کاہنوں کو دکھاؤ، اور وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے، اور 9 کوڑی یسوع مسیح کے پاس نہ آئے، اور جو 1 کوڑی یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتا ہوا آیا تو یسوع مسیح نے کہا کیا 9 کو شفا نہیں ملی؟ یہی سوالیہ نشان ہمیں باغ عدن کے اندر ملتا ہے، جو خداوند نے کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے، اور یہی سوال خدا کے بیٹے یسوع ناصری نے کہا کہ وہ 9 کہاں ہے۔ آج ہمارے گھر کے افراد کتنے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر 10 ہے تو 2 جو ہے وہ چرچ آ جاتے ہیں، 8 نہیں آتے۔ خدا ان آٹھوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ 8 کہاں ہے؟ اگر گھر کے افراد جو ہے وہ 8 ہے اور جو ہے وہ 4 چلے جاتے ہیں، 4 نہیں جاتے، خدا ان 4 سے کہہ رہا کہ وہ 4 کہاں ہے؟ اگر گھر کے افراد جو ہے وہ 6 ہے اور 2 چلے جاتے ہیں، 4 نہیں جاتے، خدا ان 4 سے کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ 4 کہاں ہے؟ اگر گھر کے افراد جو ہے وہ 5 ہے، اگر 2 چلے جاتے ہیں، 3 نہیں جاتے، خدا تینوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بچے کہاں ہیں؟ کیونکہ متی کے انجیل کے اندر جو شکر گزاری خداوند کی کرتے ہیں، خداوند نے ان سے کہا کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جو شکر گزاری کرتا ہے، 9 کوڑی جو یسوع مسیح کے پاس نہ آئے، انہوں نے خدا کی شکر گزاری نہ کی۔ جب آج خداوند ہمیں شفا دے دیتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے جو ہے وہ قدموں میں نہیں آتے، ہم خدا کے ہاتھوں سے رابطہ نہیں کرتے، خدا کے ہاتھوں سے فیلوشپ نہیں کرتے، اور جب ہمیں شفا مل جاتی ہے ہم غائب ہو جاتے ہیں۔ لوگ شفا لے کر شافی کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے شفا کو، اگر آپ نے مکمل شفا لینی ہے تو یسوع مسیح کے قدموں میں آپ کو جو ہے وہ زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ ایک کوڑی جب یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر یسوع مسیح کا کیا کیا جی؟ شکر ادا کیا۔ اور جب یسوع مسیح نے اسے کہا جا بیٹا تیرے گناہ بھی معاف ہوئے، 9 کوڑی پھر کوڑ کے اندر مر گئے، اور ایک جو شکر گزاری خدا کی جس نے کی، خدا نے کہا جا تیرے گناہ بھی معاف ہوئے۔ شکر گزاری کرنے سے خدا گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، شکر گزاری کرنے سے خداوند اپنے لوگوں کو گلے لگا لیتے ہیں، شکر گزاری کرنے سے خدا کا آسمان ہمارے لیے جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ابلیس نے آپ کی زندگی کے اندر گناہوں کی دیوار کھڑی کر دی ہے، اگر ابلیس نے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ قرضے جیسی دیوار کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے، آپ کے بچے نافرمان ہیں، اس دیوار کو کھڑا کر دیا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے اور آپ کے کاروبار بند ہے، کاروبار بند کی دیوار آپ کے سامنے کھڑی کر دی ہے، تو آپ کے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، شکر گزاری کیجئے اور خدا ان کے جلال کو جو ہے وہ پائیے۔ جب ہم یشوع کی کتاب اس کا جو ہے وہ 6 باب اور اس کی 20 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے پکارا، دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں جو ہے وہ جب وہ شہر کے اندر جب وہ چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ یہاں پر لکھا ہے پس لوگوں نے للکارا۔ یرو کی دیوار جو ہے اس قدر مضبوط تھی، اگر بنی اسرائیل کی ایک نسل آتی، دوسری نسل جو ہے وہ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل بھی آ جاتی، اسی دیوار کو وہ نہیں گرا سکتے تھے۔
اور خدا نے یشوع سے کلام کیا، اے یشوع ان لوگوں سے کہہ دے میری شکر گزاری کرنا شروع کر دے، میں اپنے لبوں سے میری تعریف کرنا شروع کر دے۔ اور یہ کام جو ابلیس نے آپ کی زندگی کے اندر کریٹ کیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے یہ قرض کی دیوار نہیں کی سکتی، آپ کے بچے نافرمان ہیں، کسی بھی قسم کی جو دیوار ہے، جب جیسے انہوں نے جو ہے وہ یرو کے ارد گرد 7 چکر لگائے ہیں، اور جب 7 انہوں نے چکر لگائے ہیں اور خدا نے ان کی آواز سے اب انہوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا ہے، اپنے گلوں کو پھاڑا ہے، اپنے منہ کو کھولا ہے، شکر گزاری کی ہے، کاہنوں سے لے کر جو ہے وہ تمام بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ اسی طرح جب ہم اگر کوئی مبشر ہے، ڈیکن ہے، ایلڈر ہے، پاسٹر ہے، کوئی بھی ہے خدمت کے اندر ہے یا نہیں ہے، جب وہ شکر گزاری کرنا شروع کر دے گا تو خدا ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور یشوع نے کہا کہ جو اس دیوار کو بنائے گا دوبارہ سے، وہ شخص کیا ہو، وہ ملعون ہو، وہ لعنتی ہو، اور اس کا چھوٹا بیٹا اور بڑا بیٹا اس دنیا کے اندر نہ رہے۔ بائبل کو جب ہم پڑھیں تو جن جن بادشاہوں نے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا ہے، وہ ان کے بچے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ اور جب خدا کا بیٹا یسوع ناصری جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آیا، کیونکہ یرو شہر کے اندر جو ہے جو اس کے اوپر جو لعنت تھی، اس لعنت کو مٹانے کے لیے یسوع مسیح نے کہا ہمیں یرو میں جانا ضرور ہے۔ اور جب یسوع مسیح یرو کے اندر گئے، جس کا دل وہاں پر ایک خدا کا بندہ تھا جس کا نام زکئی تھا، جس کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا، یسوع نے اس شہر کے اندر جا کر اس لعنت کو ختم کیا اور ان لوگوں کو اپنے گلے لگایا۔ شکر گزاری کرنے سے خدا ان کا کیا ہوتا ہے، جلال ظاہر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یرو کی دیوار اس قدر مضبوط تھی، اس قدر جو ہے وہ اس قدر مضبوط تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ گرا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کوئی جو ہے وہ زار استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنے منہ کو کھولا ہے، انہوں نے شکر گزاری کی ہے، اور شکر گزاری کرنے سے انہوں نے چکر لگائے ہیں، اور چکر لگا کر انہوں نے اپنے لبوں کو کھولا ہے، انہوں نے شکر گزاری کی ہے۔ اور جب آپ بھی مسیحا کی شکر گزاری کریں گے تو خدا ان کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج مسیحی لوگ ناکام کیوں ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ شکر گزاری کی دعا کروائیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ابھی ہمیں سیلری نہیں ملی۔ ارے خدا، ایسی شکر گزاری آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن خدا یہ نہیں چاہتے جب سیلری ملتی ہے اس قدر جو ہے وہ حالات ڈینجرس ہوتے ہیں، پیسے لگ جاتے ہیں، شکر گزاری وہی کی وہی رہ جاتی ہے اور خدا کی برکتیں جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ بڑی شکر گزاریاں کروائیں تب ہی میں شکر گزاری کروں گا۔ آپ خاندانی شکر گزاری بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اکیلے بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں، ہر وقت خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرتے رہیے، کیونکہ زبور 100 کے اندر لکھا ہے، اے اہل زمین سب خدا ان کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خدا ان کی عبادت کرو۔ خدا یسوع مسیح آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، خدا ان کا فضل آپ کی روحوں کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکت دے۔